بھائیوں، اس وقت آپ سب کو معلوم ہے کہ فلسطین میں جو بربریت کفار نے ہمارے مسلمان بچوں، بہنوں اور بھائیوں کے اوپر شروع کر رکھی ہے، میرے بھائیوں، کیا ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہیں؟ ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان دعاؤں کی ضرورت ہمیں ہے۔ انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، وہ اللہ کے راہ میں شہید ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی عمر کھیلنے کودنے کی ہے، ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے۔ اس فلسطین کا مسئلہ جو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، کیا یہ امت کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا یہ قبلہ اول نہیں ہے ہمارا؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسراء اور معراج کا سفر مسجد اقصی سے شروع نہیں کیا؟ کیا ہمارے نبی نے مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی امامت نہیں کی؟ کیا فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا ہے، یہ مسلمان بھائیوں کا نہیں ہے؟ اس میں اس وقت 57 ممالک ایک پانی کی بوتل ان تک نہیں پہنچا سکتے۔ کیا یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے؟ کیا ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہی بربریت ہمارے بچوں کے ساتھ ہو، یہی ٹکڑے ہماری عورتوں کے، ہماری بچیوں کے، ہماری بہنوں کے کیے جائیں؟ وہاں پہ ہسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، اسکولوں پہ بمباری ہو رہی ہے، وہاں پہ جو ان کے لیے شیلٹر ہوم بنائے گئے ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، کھانے کا ایک نوالہ تک ان کو فراہم نہیں کیا جا رہا، صاف پانی نہیں مہیا کیا جا رہا۔ کیا ہماری غیرت مر چکی ہے؟ کیا یہ فلسطینیوں کا مسئلہ امت کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا ہم مسلمان اس بات سے مطمئن ہے کہ ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے اور ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ وجہ اس لیے ہے کہ ہمیں 57 ممالک کے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہم فلسطینی مسلمانوں کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے، ہم کشمیری مسلمانوں کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے، ہم افغانستان کے مسلمانوں کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے، ہم بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے۔ میرے مسلمان میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہمیں اس OIC اجلاس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، یونائٹڈ نیشن کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، تو کیا 70 سالوں میں انہوں نے یہ مسئلے حل کیے ہیں جو آج حل کریں گے؟ امریکہ، برطانیہ جو یونائٹڈ نیشن کو آن کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ اسرائیل کو یہ حق دیتا ہے کہ ان کے اوپر بمباری کرو، اور پھر کہتا ہے کہ ہم یہ مسئلہ حل کریں گے۔ کیا یہ فلسطین کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن حل کرے گا؟ کیا یہ فلسطین کا مسئلہ ہماری OIC کے اجلاس اور ہماری مذمتیں حل کریں گی؟ کیا یہ فلسطین کا مسئلہ ہماری افواج حل کرے گی، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس فضائی طاقت ہے؟ ہمارے بچے وہاں پہ زمین پہ پڑے ہوئے اور جہاز آ کے ان کے اوپر بمباری کر جاتے ہیں، تو ان جہازوں کا مقابلہ ہمارے مسلمان افواج کرے گی، جن کے پاس یہ طاقتیں موجود ہیں، جن کے پاس ٹینک موجود ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس، ہم پاکستانیوں کے پاس ایٹم بم کی طاقت موجود ہے۔ کیا ہم ان میزائلوں کو اس لیے ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے بچوں پہ ظلم و زیادتی ہوتی رہے گی اور ہم اس طریقے سے کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں گے؟ کیا آج آپ سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ لوگ مطمئن ہیں اپنے آپ سے؟ میرے بھائیوں، میں آخر میں آپ سے صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس حد تک ہو سکے ان فلسطینیوں کے بھائیوں کے حق میں آواز اٹھائیں، اور جو جس چیز سے نجات دلا سکتے ہیں، ان کفار سے ہمیں نجات دلا سکتے ہیں۔ یہ جو غدار حکمران ہیں، یہ ہمیں ڈائیورٹ کرتے ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے پاس جا رہے ہیں۔ ارے یونائٹڈ نیشن کے پاس 70 سال سے تم بیٹھے ہوئے ہو، انہوں نے کون سا مسئلہ حل کیا؟ وہ ایک ایک کر کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، وہ ایک ایک کر کے ان کو توڑ رہے ہیں، تم اسی یونائٹڈ نیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ یہ خائن اور غدار حکمران ہمیں چھوٹی چھوٹی بائیکاٹس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس فلسطین کا مسئلہ اور پوری امت کا مسئلہ تب حل ہوگا جب پوری امت کے مسلم ممالک کے افواج اکٹھے ہو کے کفار کی اس الغار کی کمر توڑ جواب دیں گے، ان کے اوپر اسی طرح سے حملہ کریں گے جس طرح سے وہ ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے ٹینکوں کو، جہازوں کو ہم نے اس کو سنبھال کے نہیں رکھنا، ہم نے ان کا استعمال کرنا ہے۔ جب ہمارے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو ہم اپنی پاک فوج سے مطالبہ کرتے ہیں اور امت مسلمہ کی تمام افواج سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ سب بھائی اس سے مطالبہ کریں کہ ہماری فوج کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ سونپا ہے، جہاد کا فریضہ سونپا ہے، وہ اس کا حق ادا کرے، اور حق ادا کرنے کے بعد اس فلسطین کی مسجد اقصی کی زمین پہ جا کے سجدہ ریز ہو،
وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دوبارہ تازہ کرے، حضرت عمر فاروق کی سنت کو دوبارہ تازہ کرے. وہاں پہ وہ کون سی غیور اور طاقتور فوج ہوگی جو اللہ کو راضی کرے گی، جو جنت میں اپنا ٹھکانہ بنائے گی. یہ پاک فوج اور اس سمیت تمام مسلم ممالک کی جو افواج ہیں ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں اور جہاد کے لیے کال کریں، افواج کی صورت میں نکلے، کیونکہ فوج کا مقابلہ نہتے مسلمان نہیں کر سکتے. اس فوج کا، اس ناپاک اسرائیلی فوج کا ان کا جواب صرف اور صرف ہمارے امت کے بہادر افواج دے سکتی ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاکستان کی اور مصر کی، ترکی کی، ان تمام فوجوں کے پاس، ایران کی ان تمام فوجوں کے پاس یہ طاقت اور قوت موجود ہے کہ وہ اسرائیل کو اور امریکہ کی کمر توڑ سکے. میرے بھائیوں، آخر میں آپ سے یہی مطالبہ کروں گا کہ ہمیں ان چند ممالک نے 57 ممالک کے ٹکڑوں میں تو توڑ دیا گیا ہے. آپ اس بات کا سوچے تو ذرا کہ 57 ممالک مل کے ایک پانی کی بوتل ہمارے بچوں تک نہیں پہنچا سکتے. کیا فائدہ اس ٹکڑے کیے ہوئے افواج کا؟ کیا ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ یہ صرف اور صرف خلافت اور نظام ہے. اللہ تعالیٰ کا جو نظام نافذ ہمارے اوپر ہوا ہے اس کے تحت ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو فیل کرتا ہے، اس کو برداشت کرنے کی وہ تڑپتا ہے وہ. اور آج ہمارے اس جسم کا وہ حصہ تڑپ رہا ہے، ہمیں محسوس بھی ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں، میں آپ سے آخر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے افواج سے، بہادر افواج سے، غیرت مند افواج سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ نکلیں، جہاد کی کال دیں اور جہاد کے لیے اپنے تمام امت کی مسلم ممالک کی افواج کو ساتھ نکالیں. جس طرح سے وہ کافر ایک ساتھ ہو گئے، جس طرح سے وہ سب مل کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں مل کے ان کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے. اور فلسطین کی پاک سرزمین سے، فلسطین کی مقدس سرزمین سے ان تمام یہودیوں کو اور ناپاک فوج کو باہر نکال کے پھینکنا انشاءاللہ. جزاک اللہ میرے بھائیوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر.